الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز اور موقر علماء کرام، اللہ جزا خیر نصیب فرمائے ہمارے ان بڑے علماء کرام کو کہ جو موقع موقع سے فکریں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی تو علماء کے حالات کے اعتبار سے، ان سے کام لینے کے اعتبار سے، کبھی ان کی اور معیشت کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عام امت میں جو بے دینی پھیل رہی ہے اس کے سد باب کے لیے سب کو ساتھ اگر کام کرنے کے اعتبار سے، جہاں کام لینے کی فکر ہے امت کے لیے، وہاں علماء کے تعلق سے فکر کرتے رہتے ہیں کہ رمضان میں جب حالات پیدا ہو رہے تھے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں سب پریشان تھے، تو سر جوڑ کے بیٹھ کر فکر کی کیا کرنا چاہیے اس کے لیے۔ ضروریات کے اعتبار سے آپ سب نے دیکھا کیسے اس وقت فکریں ہوئی، اور پھر آج ایک بڑا مسئلہ سامنے امت کے جوانوں کا اور امت کے بیٹیوں کا آیا، تو پھر سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ امت کے وہ نوجوان اور وہ نسل جو قوم کا مستقبل ہوتی ہے اور قوم کو لے کر چلنے والی ہوتی ہیں، امت کی وہ بیٹیاں جو مستقبل کی مائیں بن کر گھروں کو سنوارنے والی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں بے رحمی آ رہی ہیں اور باطل کے ہاتھوں وہ برباد ہو رہی ہیں، تو کس طرح اس پر روک لگائی جائے۔ ایک لیے فکریں ہوئی، مستقل بیٹھنا ہوا، سر جو کے بیٹھتے رہے، اور پھر یہ طے ہوا کہ کام صرف چند کا نہیں ہے بلکہ پورے علماء اور پورے امہ اور پورے حفاظ کا ہے، جس کے بعد آج کی مجلس بلائی گئی، اور جو کچھ اس کے لیے سدباب کرنا ہے وہ آپ کے سامنے سب باتیں لا جائیں گے انشاءاللہ۔ قوم کی رہبری کی اصل جو ذمہ داری ہے وہ ہم علماء کی ہے۔ ہر زمانے میں جب بھی امت میں بگاڑ آیا ہے اور باطل نے قوموں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اب تاریخ پڑھی ہے تو علماء نے اس وقت کے حالات کو سونگ کر، حالات کو دیکھ کر قوم پر محنت کی، ان کو اس راستے پر لانے کی تدبیریں کی، کوششیں کی۔ سب سے بڑی پریشانی ہماری آج یہ ہے کہ ہمارا مطالعہ مفقود ہو گیا اور تاریخ پر ہماری نگاہ نہیں ہے۔ ہم علماء کی بڑی ذمہ داری ہے اور بڑا ہی کام ہے کہ ہم تاریخ پر نظر رکھیں کہ قوموں میں بگاڑ آیا ہے اور باطل نے قوموں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں، تو کیا کیا انہوں نے کوششیں کی ہے اور کیا کیا محنت کی سیرت کی روشنی میں، کہ موضوع حدیثیں گھڑی لائی گئی، حدیثیں گھڑی گئی، موضوع حدیث اس وقت میں علماء کرام نے، محدثین نے اٹھ کر اس کو ہٹا دیا۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، بولنے کے تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ جب بھی کسی اعتبار سے امت میں ایسا فتنہ آیا ہے تو علماء امت نے سر سے کفن باندھ کر اپنے آپ کو قوموں میں چلایا ہے اور اس چیز کو روکا ہے۔ آج امت کی نسل، امت کے جوان اور بیٹیاں غیر محسوس طریقے سے دین کو چھوڑ رہی ہیں، اور امت کے جوان اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ وہ جوان جو امت کا رہبر، امت کا مستقبل، گھروں کو سنوارنے والا اور دین کو لے کر چلنے والا، اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی آدھی آدھی رات کبھی چوراہا میں گزار رہا ہے، کبھی ویرانے میں گزار رہا ہے، قبرستان میں گزار رہا ہے، اور ماں باپ بھی اس سے غافل ہے۔ جب کسی کی شادی کا موقع آ رہا ہے یا شادی ہو رہی ہے تو اس کا راز کھل کے آ رہا ہے تو یہ تو اپنی زندگی تباہ کر رہا تھا۔ کہ قوم کے نوجوان
اور قوم کی بیٹیاں آج ایسے ایسے نشہ کر رہے ہیں، اور نشہ کر کے ایسے اس طرح کے حالات ان کی زندگی میں ہونے کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم کو بھی اندازہ نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہم سے ملنے والے وہ نشے میں مبتلا ہیں، اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آئے دن حالات سامنے آ رہے ہیں، کارگزاری سامنے آ رہی ہیں، نوجوانوں کی زندگی لوگ آ کر بول رہے ہیں کہ ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیز کو ختم کرنے کے لیے فکر کریں، دعائیں کریں اور محنت کریں۔ اور صرف ہمارے مجلس بولنے کے حد تک اور سننے کے حد تک نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو آج یہاں سے عہد کر کے جانا ہے کہ جو کچھ ہمارے بڑے ہمارے علماء ذمہ دار علماء اس کے لیے جو باتیں بتائیں گے اس کو بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ذات سے قوم میں جو چیزیں دن بدن نئی نئی آ رہی ہیں نوجوانوں میں، وہ کیسے میں ختم کر سکوں۔ اسلاف کی زندگی ہم دیکھیں گے تو انہوں نے جہاں درس دیا ہے بخاری شریف کا، بیٹھ کر وہاں انہوں نے وقت آنے پر اپنے آپ کو مار چلایا بھی۔ خانقاہوں میں بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے جہاں خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ کے ضربیں لگوائی ہے، وقت آنے پر باہر چلے ہیں۔ میرے شیخ مربی مشفق مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1 سال رہنے کا موقع ملا۔ حضرت کی خانقاہ بہت ماشاءاللہ بڑی تھی اور مشہور خانقاہ تھی، آپ بہت بڑی شخصیت اس علاقے کی تھی حضرت۔ ایک طرف تو آپ خانقاہ میں بیٹھتے تھے، درس بھی دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تو اس وقت حضرت علیل تھے، کمزور ہو گئے تھے، اس کے باوجود گاڑی میں بیٹھ کر جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے، ایک دو باتیں اصلاح کے بولتے تھے۔ اور ان کے حالات زندگی میں ایک واقعہ یہ سننے کو ملا کہ کسی علاقے میں لوگ بیٹھ کر کچھ وہاں غلط چیزیں کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے اور چیزیں ہوتی تھی، تو حضرت نے وہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر اس علاقے میں حضرت پہنچے گئے اور وہاں جا کے ان کی اصلاح کی ان کو سمجھایا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی بزرگ کا واقعہ مجھے نام برابر یہ ہو یا کوئی دوسرا ہو، ان کے بارے میں کتاب میں پڑھنے کو ملا کہ جب آزادی کے بعد مسلمان جیسے شہید کیے گئے، ان کی عورتیں وہاں رہ گئی پنجاب کے علاقے میں، تو کچھ عورتوں نے وہاں سے پیغام بھیجوا کسی کے ہاتھ سے کہ سید احمد شہید سے کہو کہ وہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے یہاں دن بھر سور چرائے جاتے ہیں اور رات بھر ہم سے بدکاری کی جاتی ہے، وہ کہے ان کی جا کے ان سے کہو کہ ہمارا بھی خیال رکھیں۔ حضرت نے درس پورا کرنے کے بعد آپ اس علاقے میں چلے گئے۔ ہمارے بزرگوں نے امت کے ہر موقع پر ان کی فکر کی ہے اور ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت میں، اگر آج ہم ایسے ہاتھ پر دھرے بیٹھے رہے اور جو ہو رہا ہونے سے بولتے رہے تو یہی نوجوان نسلیں آئندہ ہمارے لیے درد سر بنیں گی اور قوموں کے بربادی کے سبب بنے گی۔ اس لیے ہم اپنے علاقے میں خاص خیال رکھیں، اب کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، نوجوان کہاں بیٹھ رہے ہیں، چل پھر کر ان کو اس کی اصلاح کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری دونوں ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ جہاں کوئی ایسا نظر آئے ہم اس کو حکمت سے محبت سے سمجھائیں۔ اکثر دیکھنے ملتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہم وہاں سے گزر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں، جہاں کوئی ایسا نظر آ جائے ان کی خیر خبر پوچھو، حال احوال پوچھو، کیسے بیٹے، کیا کر رہے ہو، تم کیا کام کرتے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا ابا کا نام کیا ہے، پہلے اس کا احوال پوچھو، اس کو مانوس کرو، اور مانوس کر کے اس چیز کی اس کو آہستہ آہستہ اس کی برائی بیان کرو، اس کو ہدف نشانہ بناؤ کہ مجھے اس نوجوان کو اس سے چھڑانا ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ جب ہمارا اندر کا درد ہوگا، فکر ہوگی، ہم اس کو سمجھائیں گے تو اللہ ضرور آپ کے ذریعے اس کی اصلاح فرمائیں گے۔
بہرحال باتیں بہت ہیں کہنے کو، ابھی اور بھی لوگ میرے بات باقی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں سامنے آئے آپ اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر فرمائیں.